بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، گھریلو کام کاج میں بیوی کی مدد کرنا یہ اچھے شوہر کی علامت ہے۔ اگر کوئی شوہر گھر کے کام کاج میں بیوی کی مدد کرتا ہے تو یہ بہت ہی بہترین شوہر ہے۔ اور دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات کی مدد کرنا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام میں مشغول رہتے، پھر جب نماز کا وقت آتا تو آپ مسجد نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ یعنی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج میں مدد کرتے تھے۔ اور دوستو، یہ صالحین کا بھی طریقہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود سی لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں خود پیبند لگا لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ بھی دوہ لیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گندوانے میں بھی کبھی کبھی مدد کر دیا کرتے تھے۔ تو دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی مدد کی ہے، ان کے کاموں میں بھی مدد کی ہے۔ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا آپ معاملہ کریں۔ اسی لیے دوستو، اگر کوئی شوہر کام پہ سے 1-2 گھنٹہ پہلے آ جائے، یا کسی دن اس کے کام کی چھٹی ہو، یا اسی طریقے سے دوستو رمضان آ رہا ہے، شوہر پہلے آ گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیوی کے کاموں میں مددگار بنے۔ کبھی اس کو سبزی کاٹ کر دے دے، کبھی اس کو گوشت دھو کر دے دے، کبھی اس کو چاول دھو کر دے دے، اور کبھی بچوں کو سنبھال لے، اور کبھی گھر کی صفائی میں اس کی مدد کر دے، کبھی گھر کو سنگوانے میں اس کی مدد کر دے۔ اور اگر کسی شوہر کو کھانا بنانا آتا ہو تو بیوی سے کہے کہ بھئی، آپ کے ہاتھوں کا بہت دن میں نے کھانا کھا لیا، اب چلو آج میں آپ کو کھانا بنا کر کھلاتا ہوں، یا میں نے بہت دنوں آپ کے ہاتھ کی چائے پی لی، مجھے بھی چائے بنانی آتی ہے، آج میں آپ کو چائے بنا کر دوں گا۔ تو دوستو، یہ چیز ہے، اگر کوئی شوہر کرے گا تو پھر میاں بیوی کے اندر بے انتہا محبت پیدا ہوگی، اتحاد اتفاق پیدا ہوگا۔ دوستو، یہ بات ہمیں بہت ہی عجیب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ دوستو ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا ماحول ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم لوگ بیوی کے کاموں میں مدد کرنے کو شرم کی چیز محسوس کرتے ہیں کہ بھی اگر میں یہ کروں گا تو یہ تو بھائی بہت شرم کی چیز ہے، کوئی دیکھ لے گا، کیا کہے گا۔ حالانکہ دوستو یہ چیزیں شرم کی نہیں ہیں۔ بہت سارے آدمی کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ باہر گلیوں میں وہ جھاڑو لگا دیتا ہے، نالی صاف کر دیتا ہے، اس میں اس کو شرم محسوس نہیں ہوتی، اور اگر گھر کے اندر جھاڑو لگائے تو اسے شرم محسوس ہوتی ہے، یا گھر کے اندر صفائی کر دے تو شرم محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ دوستو یہ شرم کی چیز نہیں ہے۔ میاں کو اور بیوی کو ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیے، اس سے آپسی محبت پیدا ہوتی ہے، اتحاد اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں ماحول اور معاشرے کو نہیں دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں کامیاب ہونا ہے تو نبی کی زندگی کو اپنانے کے بعد ہی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ تو دوستو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کی رعایت کریں گے تو گھر ہمارا خوشگوار بنے گا، گھر کے اندر محبت پیدا ہوگی، اتحاد اتفاق پیدا ہوگا۔ اس لیے شوہر بیوی کی رعایت کرے اور بیوی شوہر کی رعایت کرے۔ دوستو دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ بیوی تو ہر حال میں شوہر کی ہر چیز کی رعایت کرتی ہے، بھائی صبح سے لے کر شام تک سارے کام کرے گی۔ اور اگر شوہر نے کارخانہ کھول لیا یا اسی طریقے سے کوئی اور کام شروع کر دیا اور وہ کام وہ گھر کے اندر بھی لانے لگا اور بیوی سے کہتا ہے، بلکہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی
बीवी घर के काम भी निपटाती है और शोहर के जो बाहर के काम हैं, कारखाने के काम हैं, उन कामों के अंदर भी मददगार बनती है, खुद भी करती है वक्त निकाल कर, और बच्चों को भी उस काम में लगाती है कि अपने बाप के तुम मददगार बनो, मैं भी मददगार बनती हूँ। हालांकि शोहर को उस वक्त बिल्कुल शर्म नहीं आती। तो दोस्तों, जब बीवी हमारे घर के काम निपटाने के बाद हमारे कारखाने के काम में भी हमारी मददगार बन जाती है, खिदमत गुजार बन जाती है, तो फिर तो हमें भी बीवी के कामों में मददगार बनना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, रमज़ान आ रहा है, हम अपनी बीवी के लिए आसानी और सहूलतें पैदा करें, उसके कामों में मददगार बनें, उसके कामों को सुलझा दें और आसान करें, उसके कामों को मुश्किल ना बनाएं कि एन टाइम पर अफ्तारी ले आए और एन टाइम पर भी ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। दोस्तों, बीवी शोहर के लिए एक दोस्त होती है, नौकर नहीं होती। बहुत सारे शोहर बीवी को इस तरीके से काम बताते हैं कि जैसे बीवी उसकी नौकर हो। हालांकि हमें बीवी को इस तरीके से काम बताना है कि वो हमारी दोस्त हो, उसका जी चाहे, उसको सहूलत लगे, वो हाँ कर दे और बना दे, और अगर उसका जी ना चाहे, वो मना कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, हमें उसके लिए सहूलतें पैदा करनी है, दुश्वारी पैदा नहीं करनी है। हमें पूरे रमज़ान बीवी की मदद करनी है, मददगार बनने हैं, उसके कामों को आसान करना है। अल्लाह ताला सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।